السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالوں کو نہ رنگنا، انہیں سفید ہی رہنے دینا، یہ امر بھی جائز ہے، درست ہے۔ رنگنا بہرحال افضل امر ہے، لیکن اگر کوئی بالوں کو نہ رنگے، سفید ہی رہنے دے، تو اس کی بھی رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کا رنگنا اور نہ رنگنا دونوں امر ثابت ہیں، اور آپ کو سفید بالوں کو نہ رنگنا اس بات کی دلیل ہے کہ سفید بالوں کو رنگنا افضل ہے، واجب نہیں۔ سفید بالوں کو نہ رنگنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ دلائل حسب ذیل تو اباحت کی حد تک یہ جائز ہے، باقی بہتر یہی ہے کہ بال سفیدی آ گئی ہے تو انہیں رنگنا چاہیے۔ ثابت بیان کرتے ہیں تابعی کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے خطاب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا انہ لم یبلغ ما یخضب لو شئت ان اعد شمتاتہ فی لحیتہ۔ آپ کے بالوں کی سفیدی اس حد تک نہ پہنچی تھی جسے رنگا جاتا، اگر میں چاہوں تو آپ کی داڑھی میں سفید بال گن سکتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 8595 اور صحیح مسلم میں 2341 نمبر روایت ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ بالوں کو رنگتے تھے، لیکن کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتے، بال سفید رہتے اور آپ رنگتے نہیں تھے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ بالوں کو نہ رنگے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ پیچھے جو احادیث ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے سفیدی کا رنگ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ کچھ آثار بھی ہیں جن میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ تابعین بھی بالوں کو سفید رہنے دیتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 25055 نمبر روایت ہے۔ عامر بن شراحیل شابی بیان کرتے ہیں رأیت علی ابیض الراس واللحیۃ قد مرات ما بین منکبیہ، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا سر اور داڑھی سفید تھی، اور داڑھی جو ہے اتنی گھنی تھی کہ دو کندھوں کے درمیان کے حصے کو بھرا ہوا تھا، اتنی گھنی داڑھی اور بڑی داڑھی تھی۔ تو یہ اثر بھی اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی بالوں کو سفید چھوڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل بالوں کو سفید رکھا یا نہیں کلر لگاتے تھے، تو یہ درست ہی تھا، تب بھی انہوں نے ایسے کیے ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسرا، احنف بن قیس معروف تابعی بیان کرتے ہیں قدمت المدینہ فدخلت مسجدہا، میں مدینہ میں آیا اور مسجد نبی میں داخل ہوا، وہاں میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک رجل طویل آدم ابیض اللحیۃ والراس محلوق، تو اچانک ایک طویل قامت شخص جس کی رنگت گندمی، داڑھی سفید تھی اور سر مونڈا ہوا تھا، وہ داخل ہوا، اس کا باز کے مشابہ تھا۔ میں مسجد سے نکلا اور اس کے پیچھے چل دیا اور پوچھا یہ کون صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے بتانے والوں نے کہا کہ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 25056 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تو یہ بھی داڑھی کو سفید رکھتے تھے۔ مستمر بن ریان بیان کرتے ہیں رأیت جابر بن زید ابیض اللحیۃ، میں نے جابر بن زید ثقہ تابعی کو دیکھا، ان کی داڑھی سفید تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2557 نمبر اثر ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح فطر بن خلیفہ بیان کرتے ہیں میں نے مجاہد بن جبر تابعی کو دیکھا، شدید بیاض الراس واللحیۃ، ان کے سر کے بال اور داڑھی سخت سفید تھی، اور میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا، ان کی داڑھی بھی سفید تھی۔ تو یہ دو تابعین ہیں، ان کا عمل بھی یہ تھا کہ داڑھی کے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے۔ عبدالعزیز بن ابی سلیمان ابو مودود مدنی بیان کرتے ہیں میں نے صاحب بن یزید کو دیکھا، ان کے سر اور داڑھی سفید تھی۔ تو درج بالا احادیث و آثار دلیل ہیں کہ بالوں کو سفید رکھنا اور کسی خضاب سے نہ رنگنا جائز اور مباح فعل ہے۔ ایسا شخص گناہ قرار نہیں پائے گا، اگرچہ سرخ، زرد اور سنہری خضاب استعمال کرنا افضل ہے۔
البتہ وہ احادیث اور آثار جن میں سفید بالوں کے نہ رنگنے کو فضیلت دی جاتی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بالوں کو رنگنے کی نسبت نہ رنگنا افضل ہے، انہیں سفید ہی چھوڑنا یہ مستحب امر ہے، اس مفہوم کی کوئی روایت اور کوئی اثر صحیح نہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی روایت ہے تہذیب الآثار تبری 812 نمبر حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ الا ان ینتفہا او یخضبہا، جس شخص کے اسلام میں بال سفید ہوں تو یہ سفید بال روز قیامت اس کے لیے نور ہوں گے، الا کہ کس نے ان کو اکھاڑا یا خضاب لگایا، مہندی لگائی، تو پھر انہیں یہ روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ روایت من گڑھ ہے، موضوع ہے۔ تمام المنہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس صفحہ نمبر 75 پہ اس روایت کو نقل کیا۔ تو یہ من گڑھ روایت ہے، اس میں دو علتیں ہیں، ایک تو محمد بن اسحاق کی تدلیس ہے اور دوسرا امام تبری کے استاد ابو بکر محمد بن یزید ترتوسی یہ سارق الحدیث اور وضاح ہیں، احادیث گڑھا کرتے تھے، تو یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری روایت ہے سنن نبی داود میں 4222، سنن نسائی میں 5901، مسند نبی داود 43 میں 396، صحیح ابن حبان میں 5682، مسند ابی اعلیٰ میں 5151 نمبر روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یکرہ عشر خصالاً، آپ 10 عادات یا 10 چیزیں ناپسند کرتے تھے۔ الصفرۃ یعنی الخلوقہ، زرد رنگ یعنی خلوق بوٹی کا استعمال، و تغیر شیبے اور سفید بالوں کا رنگ بدلنا۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن بن حرملہ کوفی مجہور راوی ہے۔ تحریر تقریب و تہذیب میں یہ فیصلہ ہے کہ یہ مجہور راوی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو تمام المنہ صفحہ نمبر 75 پہ منکر قرار دیا ہے۔ تیسری روایت ہے سیدنا عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص کے اسلام میں یا اللہ کی راہ میں بال سفید ہوں تو یہ سفید بال اس کے لیے روز قیامت نور ہوں گے، بشرطے کہ اس نے انہیں خضاب نہ لگایا ہو یا انہیں اکھاڑا نہ ہو۔ عبدالجلیل بن عطیہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شہر بن حوشب سے پوچھا لوگ تو زرد خضاب اور سرخ مہندی لگاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس پر انہوں نے کہا اس سے سیاہ خضاب مراد ہے کہ نہ اکھاڑے اور نہ سیاہ خضاب لگائے، مطلب دوسرے خضاب لگا سکتا ہے۔ یہ روایت مسند نبی داود 43 میں 1248، شعب اور ایمان بہقی میں 5972 نمبر روایت ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ شہر بن حوشب کا سیدنا عمر بن انبسہ سے سما ثابت نہیں، یہ ابن ابی حاتم نے کتاب المراسیل صفحہ نمبر 89 پہ یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طرح مسند الشامیین میں 2290، طبرانی کبیر پہلی جلد 67 نمبر صفحہ 58 نمبر حدیث، الاحاد والمثانی ابن ابی عاصم کی اس میں 80 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفید بال نہیں رنگتے تھے، مہندی نہیں لگاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بالوں کو کیوں نہیں رنگتے، جبکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ وما انا بمغیر شیبۃ، جس شخص کے اسلام میں بال سفید ہوں تو یہ سفید بال اس کے لیے روز قیامت نور اور روشنی ہوں گے، اس لیے میں اپنے سفید بالوں کا رنگ تبدیل نہیں کرتا کہ وہ روشنی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سفید بال رکھنا جو ہے اباحت کی حد تک درست ہے، افضل عمل نہیں ہے۔ افضل عمل سفید بالوں کو رنگنا ہے، وہ سرخ مہندی سے رنگ لیں، زرد مہندی سے رنگ لیں، یا سرخ اور سفید دونوں کو ملا کے سنہری کریں۔